جو اپنی ناقص علم کے مطابق اللہ کی اطاعت ہے اس کے مطابق کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں جو رہنمائی کر سکتا ہوں وہ میں کر سکوں قرآن و سنت کی روشنی میں. کیونکہ آج کل کوئی خوابوں میں یہ کہہ رہا ہے، کسی کو کچھ اشارے ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے ہی نہیں ہے. ہمیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز بتا کر گئے ہیں جو ہماری رہنمائی اس میں ہے. اس میں ہر چیز ہمیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرما دی ہے. تو خوابوں کی اشاروں کی ضرورت اس وقت ہوگی جب ان کو ہوگی جو ان چیزوں سے، جو نبی رسول سے اللہ سے دور ہیں. تو اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، جو میری طرف رجوع کرتا ہے میں اسے راہ دکھاتا ہوں. تو جب ہم اللہ کی طرف اور اس کے نبی کی طرف رجوع کریں گے قرآن و حدیث سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ سارے اشکال، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیں گے. کیونکہ اللہ کی پاک کلام، اللہ کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے بحثیت ہے، اور اس کی بحثیت جاری اور ساری رہے گی قیامت تک کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات کہنے کی یہ ہے، آج مجھے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی یہ بڑا کچھ ہو رہا ہے، لوگوں نے پہلے کارٹون فلمیں بنا رکھی ہیں، جو آج ہو رہا ہے اس سے پہلے سب کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے فلموں میں، کارٹونوں میں بتا دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو بڑی سمجھ آنے والی بات ہے. یہ کہانت ہے، کہانوں کے دن میں یہ سب کچھ لگا ہوا ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتا دیا تھا جوشتیوں نے، کاہنوں نے، کہ فرعون کو نہیں بتایا تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو تیرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا؟ تو کیا اس کے ذمہ میں کیا کیا تھا؟ کیا کہانت ختم ہوگی؟ یہ قیامت تک کے لیے شر ہے. جب تک خیر ہے شر بھی ہے. یہ شر کا ایک معاملہ ہے. کیا جادوگر اس وقت ختم ہو گئے تھے؟ کیا آج جادوگر نہیں ہے؟ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے تخصیص کرنی چھوڑ دی، ہم نے ان باتوں کو کرامتیں سمجھنا شروع کر دیا. تو کیا یورپ میں یا ہندوؤں میں یا دوسری کو اقوام کے اندر یہ باتیں اگر ہوتی ہیں یا ان کی کتابوں کے اندر ہیں تو کیا وہ کرامتیں ہیں؟ فیوچر بینی اسلام کے اندر منع ہے، اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. ہر چیز قرآن میں، حدیث میں موجود ہے. آج کے وقت کے لیے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے، اللہ کے فضل سے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا طریقہ بتانے لگا ہوں کہ جس سے انشاءاللہ العزیز اگر من حیث القوم امت یہ عمل شروع کر دے تو یہ چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں انشاءاللہ یہ وبا ختم ہو جائے گی. یہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ دینے لگا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرے. نبی علیہ السلام، کیونکہ یہ جو پیشن گوئیاں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دجالی فتنے ہیں. یہ جو فلمیں بن رہی ہیں یہ دجالی فتنے ہیں، اور یہ اس میں کہانت، جادوگری ہے جو فیوچر میں ہمیں صرف اجازت فیوچر میں جھانکنے کی ایک اسلام دیتا ہے. وہ خواب ہے، وہ بھی اللہ جس کو بصیرت عطا فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پر کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے جی کہ پہلے کوئی فلم بن گئی، کوئی کارٹون آ گیا، اس کے بعد وہ معاملات ہو جاتے ہیں اور من و عن ہوتے ہیں. ایسا میرے بھائی ہو سکتا ہے. فرعون کی مثال اب میں نے دی ہے کہ کہانوں نے بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا. تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ جادوگر، یہ شیاطین، انسان یا جن، یہ جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، دو گروہوں میں فساد ڈالنے کے لیے. یہاں تسمیہ کا صیغہ ہے، اس میں دو میاں بیوی بھی آ جاتے ہیں، گروہ بھی آ جاتے ہیں، دوست بھی آ جاتے ہیں، پارٹنر بھی آ جاتے ہیں. یہ جادو کرتے ہیں ان میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر یہ نہیں در پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. جب تک جادوگروں کو یہ بتانے والی شر بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا. شیطان کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا، شیطان کو اللہ نے مہلت دی. ہمیں یہ بات سمجھنے والی ہے. شیاطین ایسا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ القاء کرتے ہیں. کاہن ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کو باتیں بتاتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 جھوٹ ہوتا ہے اور ایک سچ ہوتا ہے، جس کو وہ آگے بیان کر دیتے ہیں. یہ قرآن میں تفسیروں میں موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے حیران نہیں ہونا، نہ اس پر بلیو کرنا ہے، چاہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا اس نے اس کی تصدیق کی
मेरी शरीयत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी के जरिए से हमारी हर एक एक पल की रहनुमाई फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अल्लाह से पनाह नहीं मांगी, अल्लाह की पनाह में नहीं मांगी कि दज्जाल के फितने से। आज हम जिस फितनों से गुजर रहे हैं ये दज्जाली फितने हैं। आज मैं देता हूँ आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तोहफा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से। ना ये कोई ख्वाब है ना ही कोई इशारा है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए से हमारी रहनुमाई क़यामत तक के लिए फरमा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सूरह कहफ की 10 आयात को ज़बानी पहली 10 आयात को याद किया, अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। आप यकीन जाने कुछ वक्त गुजरा है जब कोई अदलिया के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया था, मैंने इन आयात को उस वक्त देखा, इनकी कुव्वत उस वक्त देखी कि वो जो मुतलका बंदे थे वो मुतासरीनों में से उन्हें सिर्फ एक आयत किसी ने बता दी, एक इस आयत में से, इस 10 आयतों में से 10वीं आयत बता दी तो अल्लाह ने फजल कर दिया था। मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस बंदे ने 10 आयत को इसको याद किया सूरह कहफ की, अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। ये बीमारी हमारी आजमाइश है, दज्जाल भी हमारी आजमाइश होगी, ईमान वालों की आजमाइश होगी, लेकिन इससे बचने का भी जो तरीका है वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेने वाले को अल्लाह पाक जरूर रहनुमाई देते हैं। जो अपनी अक्लों के घोड़े दौड़ाते हैं तो फिर अल्लाह उनके अक्लों के सुपुर्द कर देता है। अब देखें इतना बड़ा नुस्खा ये मैं बता रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ये 10 आयात को याद किया, अल्लाह उसको दज्जाली फितनों से महफूज, दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। दज्जाल का फितना तो कायनात का सबसे बड़ा फितना है। ये उस फितने की एक किस्म है जो आज पूरी दुनिया पे छाई हुई है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना है, इसको सुबह शाम हर नमाज के साथ पढ़ें। क्यों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये फरमाया कि इसको हमने याद किया। अब याद किस लिए किया जाती है किसी चीज को, जब उसको पढ़ना होता है। तो इस मौका की मुनासबत से हम इसको कसरत से पढ़ें, अपने माँ बाप को बताएं, दोस्तों को बताएं, जो गैर मुल्की हैं उनको तर्जुमा करके बताएं। वल्लाही मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन आयात की बरकत से जब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर गारंटी दी कि जिसने इसको याद किया अल्लाह तबारक ताला क़यामत अल्लाह ताला उनको दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगे। ये बीमारी, ये जो भी हमारे ऊपर मसल्लत हो गया है, आज सब कुछ बंद है, हर चीज घरों में मुकीम हम बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा भाई हम नबी से रहनुमाई तो ले लें। आपका ये नुस्खा सारी दुनिया में फैला दो अल्लाह के लिए, उम्मत को गैर उम्मत को, सारी मेरा ईमान है कि सारी दुनिया मेरे नबी की उम्मत है, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है, वो तो गैरों पर तरस खाने वाले हैं। हम अपने लिए नहीं सबके लिए खैर की दुआएं मांगे। इस दुआ को कसरत से पढ़ो और इसका आखिरी जो लफ्ज है ये मुजर्रब तरीके से मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। रब्बना रब्बना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रब्बना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, आखिरी इसकी आयत मेरे दिन से निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, अभी मुझे याद आ जाएगी। ये आखिरी 10वीं आयत है। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका विर्द करो, अल्लाह तबारक ताला जरूर इस वबाल से इंशाअल्लाह इंसानियत को निकालेंगे। इसको फैला दो अल्लाह के हुक्म से।